بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ آج بھی نبی کی آواز موجود ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ میرے پیغمبر کی آواز ہے۔ حدیث کیا ہے؟ میرے نبی کی آواز ہے۔ جہاں حدیث آ جائے پھر کسی اور کے فرمان کو اور کے قول کو اونچا نہ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہ ادب ہے جو اسلام نے، قرآن نے، رحمان نے سکھایا ہے۔ اللہ ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ادب کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ آداب ہم نے خود بنا لیے ہیں، خود ساختہ، ان کی ضرورت نہیں شریعت میں۔ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے، اور ادب وہ ہوگا جو قرآن نے سکھایا ہے۔ کچھ لوگ آئے دیہات سے، باہر سے آئے، نبی علیہ السلام گھر میں موجود ہیں، آپ گھر میں موجود ہیں، گھر کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آواز دیتے ہیں، ینادون یا محمد اخرج لینا، یا محمد اخرج لینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے، ہماری بات سنیے۔ اس انداز سے آواز دی۔ قرآن نے ان کے متعلق کیا کہا؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم۔ یہ جو لوگ آپ کو گھر کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دے رہے ہیں، یہ بیوقوف ہیں، لا یعقلون، ان میں عقل نہیں ہے۔ ان کو چاہیے تھا صبر کرتے، آپ خود باہر آتے۔ یہ ہے ادب۔ آپ گھر میں موجود ہیں، جو شخص گھر سے باہر کھڑا ہو کے آپ کو آواز دے، قرآن کہتا ہے یہ بے ادب ہے۔ اور جو پاکستان سے کھڑا ہو کر آپ کو آواز دے، کراچی سے آپ کو آواز دے، اس کے متعلق پھر آپ ہی خود فیصلہ کر لیں، میں تو فتویٰ نہیں لگاتا۔ یہ ہے ادب، یہ ہے احترام، اور یہ ہے محبت۔ آج اگر احترام نہیں کیا، آج پیروی نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے افعال اور اقوال کو تسلیم نہیں کیا، ایک دن آئے گا جب پچھتاوا ہوگا۔ اور وہ کون سا دن ہے؟ فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ماشاءاللہ آج کی نشست کے مہمان خاص فضیلت الشیخ صاحب التحقیق شیخ الحدیث جناب مولانا محمد داؤد شاکر صاحب حافظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ اختتامی گفتگو ان کی ہوگی۔ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ تو یہ جس شخص نے آپ کا ادب دنیا میں نہیں کیا، آپ کا احترام نہیں کیا، آپ کی پیروی نہیں کی، قیامت کے دن یہ حالت ہوگی یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھائے گا، اور کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش دنیا میں پیغمبر کے راستے کو اختیار کر لیتا، نبی کی بات کو مان لیتا، تو آج پچھتاوا نہ ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ آج تو غزالیہ زماں اور رازیہ دوراں ہیں، فقیہ اور محدث العصر ہیں، وہاں کیا ہوگا؟ فلاں 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 کو اپنا دوست نہ بناتا، فلاں کے پیچھے نہ چلتا، فلاں کی پیروی نہ کرتا۔ تو آئیے آج ہی آپ کی پیروی کریں تاکہ قیامت کے دن پچھتاوا نہ ہو۔ اور دیکھیں، ہم تو اس امید میں ہیں نا کہ آپ حوض کوثر پہ ہمیں پانی پلائیں گے، اور انشاءاللہ پلائیں گے۔ ہم کہیں گے آپ کی خاطر ہم نے سب کچھ چھوڑا تھا دنیا میں، ہمیں بھی نظر آ رہا تھا کہ بہت کچھ ہے، کھانے کو مل جاتا ہے، پینے کو مل جاتا ہے، لیکن سب کچھ آپ کی خاطر چھوڑا اللہ کے رسول۔ آج ہم حوض کوثر پہ آپ کے سامنے حاضر ہیں، وہاں اللہ نے انا اعطیناک الکوثر، حوض کوثر کا مالک اللہ نے آپ کو بنایا ہے، آپ ہی پانی تقسیم کریں گے حوض کوثر پر۔ وہاں جن لوگوں نے پیروی نہیں کی ان کے لیے پچھتاوا ہوگا۔ وہ دن کتنا سخت دن ہے، کتنا بڑا دن ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ مَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اللہ کے عذاب کی شدت اس قدر ہوگی، محسوس ہوگا، ہر شخص مدہوش ہے، اور لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں کہ کون آج ہماری سفارش کرے۔ دو سفارشیں ہوں گی، ایک شفاعت کبریٰ ہے اور ایک شفاعت صغریٰ ہے۔ عام سفارش کہ اللہ جلد حساب لے، 50,000 سال کا ایک دن، جس نے کسی کھاتے لگنا ہے لگے، لوگ جائیں گے یاتون آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ ہماری سفارش کریں، وہ جواب دے دیں گے۔ پھر جناب نوح علیہ السلام کے پاس، تمام انبیاء کے پاس جا کے جب جواب ملے گا، جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ایتو الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کوئی بھی کام نہیں آئے گا، اگر جانا ہے تو جناب محمد کے پاس جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہتے کیا ہیں؟ مارے مارے پھر رہے ہیں حضر الحشر کے میدان میں۔ اب کس طرف کو جائیں، اب کس طرف کو جائیں، کس کو سنائیں دکھڑا، اب کس طرف کو جائیں، کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق کوئی بتا دے شافع بنے ہمارا۔ وہ آ گئے محمد، وہ آ گئے محمد، براق کی سواری، اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا۔ وہ پیاری پیاری صورت میرے نبی کا مکھڑا، وہ پیاری پیاری صورت میرے نبی کا مکھڑا، پہنے ہوئے ہے جس نے نوری لباس سارا۔ جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا، تھامے ہوئے ہے باغیں، دیکھو عجب نظارہ۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لا رہے میدان حشر میں، اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں میں ہی اس قابل ہوں کہ میں ہی سفارش کروں گا۔ پھر آپ مقام محمود پر سجدہ ریز ہوں گے۔ یہ بھی اللہ نے آپ کو اعزاز دیا ہے، فرمایا لواء الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بھی، ساری امتیں بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گی۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ آج اگر آپ کی باتوں کو نہیں مانا، آج آپ کی صورت کو بیان کیا جاتا ہے، جس طرح فرما رہے تھے شیخ صاحب، آپ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور آدھی گفتگو ہوئی، میں نے کہا سیرت کا معنی ہے حالت، آپ کی زندگی کے کسی پہلو کو بیان کریں، یہ آپ کی سیرت ہے۔ اور یہ جو ہم پر طعنہ ہے کہ آپ کی صورت کو بیان نہیں کرتے، بات دوسری طرف چل پڑی ہے، میں اس طرف آتا ہوں۔ کون ہے جو آپ کی صورت کی خوبصورتی کا انکاری ہے؟ ہم مانتے ہیں، لیکن پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ بشریت کے دائرے سے آپ لوگ خود نہیں نکلنے دیتے آپ کو، اور فتوے ہم پہ لگاتے ہیں۔ آپ کے پلکوں کی سجاوٹ، چہرے کی بناوٹ، دانتوں کا تذکرہ، آنکھوں کا تذکرہ، یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، ہم انکار نہیں ہے۔ بلکہ مجھے نظر آ رہا ہے نبی علیہ السلام اپنے خصوصی مداح جناب حسان بن ثابت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حسان آپ ممبر پہ بیٹھیں، خود نیچے تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں، فرمایا حسان آپ ممبر پہ بیٹھیں، اور یہ ادب ہے۔ حسان کہیں نہیں جناب آپ نیچے بیٹھے ہیں، میں تو اوپر نہیں بیٹھتا، یہ ادب نہیں ہے، آپ کے حکم کو ماننا ادب ہے۔ حسان ممبر پہ ہیں اور آپ دعائیں کرتے ہیں، اللہم ایدہ بروح القدس، اور آپ فرماتے ہیں حسان اوہ جو ہم وما کا روح القدس، اللہ اس کے رسول کی تعریف کریں، کفار کی حجب کریں، مذمت کریں، جبریل امین بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اور وہ کیا سما ہوگا جب میرے آقا علیہ السلام سامنے تشریف فرمائے ہیں، ممدوح سامنے ہو اور تعریف کی جائے بڑا مشکل کام ہے۔ میرے آقا سامنے ہیں اور جناب حسان آپ کے چہرہ اندر کو دیکھتے بھی ہیں اور زبان سے کچھ الاپتے ہیں، کیا کہتے ہیں چہرہ انور کو دیکھ کر؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔
جناب حسان کی بات ہے عربی زبان میں، پیچھے ایک فارسی والا آتا ہے، کہتا ہے مجھے بھی اپنی زبان میں کچھ کہنے دو، میری زبان فارسی ہے، ترجمہ اسی بات کا کروں گا جو حسان نے کہی ہے۔ ہم نے کہا تو بھی کہہ لے۔ وہ فارسی میں کہتا ہے، نہ میں گویم چنانے یا چنینے، نہ میں گویم چنانے یا چنینے، بہر صورت تسر الناظرین، ز سرتا پا ز پاتا سر بہر عضوے، ز سرتا پا ز پاتا سر بہر عضوے، حسین نازنین دل نشین۔ اب فارسی والے کی بات ہم نے سن لی، عربی والے کی بھی سن لی، پیچھے ہے پنجابی والا۔ ہم کہتے ہیں یار پنجابی میں نہیں ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے جی علماء کرام؟ وہ کہتا ہے میری زبان پنجابی ہے، مجھے بھی حق دو، میں بھی اپنی زبان میں گفتگو کروں۔ میں نے کہا تو بھی سنا۔ وہ کیا کہتا ہے پنجابی والا، میں صدقے سونا مکھڑا، میں صدقے سونا مکھڑا، جگ ویکھنے دائی پکھڑا، ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، من ہریا ہو جائے سکھڑا، ٹھر جان اکھاں میریاں جو سفنیاں نے گھیریاں، کوئی چہرے نو تلوار کہے، تلوار دی کوئی دھار کہے، کوئی بدر دا چمکار کہے، کوئی بجلی دا لشکار کہے، میں چن آکھا انصاف نہیں، چاندہ تے چہرہ ہی صاف نہیں، وہ چن آپ بکھا دید دا، پج لا کے آوے عید دا، ایتھے چن نو پچھدا کون ہے، سورج دی نیویں تون ہے، ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں، کوئی اچھی لیندا ساہ نہیں، ایک واری جس نے تکیا مڑ کے نہیں اٹھ سکیا، جا پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمنہ دے لال نو۔ اور یوں بھی کہا سید الفت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پنجابی زبان میں، نظافت لطافت دے پھلاں دا صحرا، نظافت لطافت دے پھلاں دا صحرا، واہ سبحان اللہ محمد دا چہرہ، کسے ماں نے ہو جہاں سونا نہیں جنیا، یہ ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، کسے ماں نے ہو جہاں سونا نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق ہو بنیا، مصور نے بس کر اخیر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دتا، محمد بنا کے قلم توڑ دتا۔ میں نے کہا یا اللہ ہم نے عربی والے کی بھی سن لی، فارسی والے کی سن لی، پنجابی والے کی سن لی، تو نے اپنے پیغمبر کو بنایا ہے، تو بتا تو نے کیسے بنایا ہے؟ مالک فرماتے ہیں مجھ سے بھی سنو۔ قرآن نازل ہوا، یا ایہا النبی یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ مالک فرماتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی اللہ بنایا اور سراج منیر بنایا۔ یہ چار نشانیاں ہیں اور ہر علامت الگ الگ عنوان ہے، الگ الگ ٹاپک ہے جس پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں سراج منیر۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے دو سورج بنائے ہیں، دو سورج، ایک ہے سراجم وہاجا، گرمی پہنچانے والا سورج جو روزانہ طلوع ہوتا ہے شام میں غروب ہو جاتا ہے، اور ایک سراج منیر، ایک سورج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی یہ روشنی قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، علماء کرام سنانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، یہ سراج منیر کی روشنی ہے جو قیامت تک باقی رہے گی۔ تو آئیے روز قیامت پشیمانی نہیں ہونی چاہیے، دنیا میں ہی آپ کی پیروی کریں، قیامت کو یہ نہ کہنا پڑے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اور آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، میں نے بات چھیڑی تھی، آپ حوض کوثر پہ تشریف فرما ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں پانی پلا رہا ہوں، لوگ آ رہے ہیں، اچانک ایک گروہ آئے گا، غرم محجلین من اثر الوضوء، نورانی چہرے، وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے میرے قریب آئیں گے، دل میں تمنا ہوگی یہ آئیں ان کو اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں۔ صحیح بخاری کو پڑھیں، اچانک
یحال بینی و بینہم، میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی۔ میں کہوں گا فرشتوں سے، امتی اصحابی میرے ساتھی ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، ان کو میرے قریب آنے دیا جائے، یہ دیوار کیوں حائل کر دی ہے؟ تو جواب ملے گا آپ کی امت ضرور ہے، لیکن ما تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ دین میں نئی چیزیں شامل کر کے ان کو اس کو دین بنا لیا تھا، بدعات کو، رسومات کو، خرافات کو دین بنا کر انہوں نے شامل کیا تھا۔ ما تدری ما احدثوا بعدک، تو میں کیا کہوں گا، سحقاً فسحقاً لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور لے جاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ اور اس پر مجھے یاد آیا، کچھ پنجابی میں اشعار ہیں، اگر اجازت ہو تو، اسی حدیث کی روشنی میں، کہ جب یہ قافلہ آئے گا، میرے آقا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، آپ حوض کوثر پہ تشریف فرما ہیں، دوروں ایک ٹولا، پہلے کیا کہیں گے، کوئی نہیں وارو بندا اج جند نمانی دا، لگی آتے گھٹ ملدا نہیں پانی دا، دوروں ایک حوض دسے مدنی حقانی دا، پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائیا۔ آپ تشریف فرما ہیں اور تقسیم کر رہے ہیں، لوگ جاگ دو جور آ کر اور پانی پی رہے ہیں، دور ایک ٹولا، چہرے چند نورانی نے، مومنہ والی پائی پوری نشانی نے، پیچھا ہٹایا ایک ملک گرامی نے، قدرت تھی مولا وچ کندھ ٹکائیا، دسو فرشتیو سرور عالم فرمایا اے، کیڑا کوئی عیب تساں انہاں وچ پایا اے، او امت ساڈی کانوں پیچھا ہٹایا اے، آکھن فرشتے پیش نبی الہیہ، اے نہیں امت تیری احمد پیاریا، اے نہیں امت تیری احمد پیاریا، باغ رسولہ انہاں تیرا اجاڑیا، نویاں رسماں کڈ دین بگاڑیا، اے ظاہر نمازاں پڑھ دے پر اندر گمراہیا۔ اسی لیے جن لوگوں نے بدعات کو، خرافات کو، رسومات کو دین بنا لیا ہے، آپ فرماتے ہیں میں کہہ دوں گا سحقاً فسحقاً لمن غیر بعدی، مجھ سے دور لے جاؤ ان کو جنہوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا تھا۔ تو آئیے صحیح معنوں میں سیرت مصطفیٰ کو سنیں بھی صحیح، سنائیں بھی صحیح، اور آپ کی سیرت کے مطابق اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔